بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح جھنجھانا سے دوسرے علاقے میں گئے۔ اس کی صورت یوں ہوئی کہ جھنجھانا جو آپ کا وطن ہے، اس علاقے میں یہ بات مشہور ہوئی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ مولانا کے دم پر، یعنی آپ کے دم میں، آپ کی پھونک میں ایسا اثر ہے کہ صبح سے شام تک کوئی بیمار چلا آ رہا، یعنی لوگ دم کرانے کے لیے بیمار لوگوں کی لائن لگی ہوئی رہتی تھی۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بیمار ہے، سارے کے سارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور بہت بڑا مجمع، لیکن آپ پریشان دل میں کہنے لگے، اے اللہ، تو نے مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا، تو نے مجھے ذکر و عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کام کے لیے تو حکیم ڈاکٹر ہے ہی بہت، میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ بس آپ یہ سوچ کر جھنجھانا سے نکل بھاگے اور عام لوگوں کی طرف سے ہٹ کر ایسا علاقہ تلاش کرنے لگے جہاں پہ کوئی انہیں نہ پہچانے۔ لہذا آپ کی شہرت اور آپ کے نام و نمود کہیں بھی علاقے میں جانے کا سوچتے تھے تو ایسا پتہ چلتا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو آپ کے بارے میں معلوم ہے۔ اب وہ دہلی کی طرف آئے تو سوچتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، دہلی میں بھی چھپنے کے لیے کہاں جاؤں، وہاں پر کوئی نہ کوئی رشتہ دار جان پہچان والے دہلی میں آئیں تو دہلی کے ہر محلے والا واقف ہے، کہاں چھپیں، کہاں جائیں۔ بالآخر ایک جگہ پہنچے جس کا نام غیاث پور، اور ایک محلہ جو دہلی سے تھوڑا دور تھا، یعنی اس زمانے میں یہ حضرت نظام الدین بستی جو ہے اس کا نام مشہور غیاث پور تھا، اور یہ دہلی سے الگ پڑتا تھا، وہاں سے 3 میل 4 کلومیٹر بعد دہلی کی بارڈر شروع ہوتی تھی۔ اب تو وہ دہلی کے اندر ہی آ گیا۔ جنگلوں میں چھپا ہوا ایک محلہ تھا جس میں ایک مسجد تھی، اور مسجد کے سامنے بنی بنائی کوٹری مل گئی جہاں پر صرف ایک اتنی جگہ تھی کہ ایک چارپائی کے بچھنے کے بعد صرف نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ یہ کوٹری ایک رئیس نے بنوائی تھی، چونکہ وہ نمازی بھی تھے اس لیے مسجد بھی بنا رکھی تھی۔ پھر جب وہ اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ آتے تھے، فرش پر چٹائی بچھا کر نماز پڑھوا دیتے تھے، اور آ جاتے تھے اور چلے گئے تو مہینوں نہیں آتے تھے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب اس مسجد میں داخل ہو گئے بغیر کسی اطلاع کے، پوری مسجد کی صفائی خود کی، پانی بھرا، ایک مٹکا لائے اس میں بھی پانی بھرا، پھر اذان دی، اذان دینے کے بعد نمازیوں کا انتظار کیا کہ کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، لیکن پورے جنگل میں سے ایک پرندے نے بھی پر نہیں مارا۔ جب ایک نمازی مقتدی نہیں ملا تو آپ کہنے لگے، اے اللہ، وہاں سے اپنے آپ کو چھپا کر لایا ہوں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نہ لایا بلکہ شیطانی وسوسہ تھا کہ میں یہاں آ گیا۔ وہاں پر مخلوق کی خدمت ہوتی تھی، پھونک جھاڑ دم لوگ کراتے تھے، اس سے کہیں شیطان نے بھگا کر مجھے ایسی جگہ لا دیا جہاں مجھے جماعت کی نماز بھی نہیں ملتی۔ یہاں تو کوئی نمازی نہیں، میں اکیلا ہی مؤذن امام مقتدی خود ہی ہوں، خود ہی مؤذن ہوں، امام ہوں، خود ہی پانی بھرتے تھے، خود ہی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے۔ اے اللہ، کہیں یہ فتنہ شیطانی تو نہیں؟ یہ خیال ان کے ذہن میں آیا کہ میرا یہاں چھپنا کہیں فتنہ شیطان تو نہیں ہے۔ اتنے میں دل میں خیال آیا کہ جماعت کی نماز تو یہاں پر بھی قائم ہو سکتی ہے، محنت کریں، آؤ اس مسجد میں جماعت بنانے کی کوشش کریں، جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد دے گا، ہر وسوسہ دور ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر چٹائی بچھا کر، پانی بھر کر، مسجد صاف کر کے، دوسری اذان سے کچھ دیر پہلے آپ مسجد چھوڑ کر باہر نکل گئے، جا کر ایک راستے پر کھڑے ہو گئے جو GT روڈ کی سڑک کہلاتی ہے، جو قریب سے گزرتی تھی، کابل سے براہ راست دہلی ڈھاکہ جاتی تھی۔ وہاں جا کر آپ کنارے پر کھڑے ہو گئے، الگ انتظار کرنے کے کہ کوئی چلتا پھرتا مسلمان مل جائے تو اسے روک کر آمادہ کریں کہ اپنے ساتھ نماز پڑھوائیں تو جماعت کا ثواب مل جائے۔ یہ سب سے پہلے اس تبلیغ و جدوجہد کا بیج پڑا، یہ پہلا بیج ہے۔ اب آپ تسبیح پڑھ رہے تھے اور دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ نمازی دے دے، یہاں تک کہ ایک جماعت کو دیکھ کر آپ نے اندازہ لگایا سارے کے سارے غیر مسلم لگ رہے ہیں، لیکن
کچھ نہ کچھ نشانی مسلمان کی ان میں ہے۔ 4-5 آدمی تھے، جب آپ کو اندازہ ہوا ان کی چال ڈھال کچھ ایسی ہے جس میں کچھ نام اسلام کا ہے، تو آپ نے ان کو آواز دی، آؤ اور سنو۔ 5 مڑ گئے اور مڑ کر دیکھا کہ کوئی بزرگ بلا رہے ہیں۔